وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اگرچہ ہم یہاں 10 آدمی ہوتے ہیں، لیکن اس مسجد کی وساطت سے، اس مسجد کی توسل سے دور دور تک لوگ اپنے مکان میں دین کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر کچھ دین کی باتیں سن لیا کرتے ہیں. اس مسجد کا بڑا احسان ہم پر ہے کہ اس مسجد کے واسطے سے ہم لوگوں کے گھروں پر دین کی بات پہنچاتے ہیں اور لوگ بھی سنتے ہیں. بلکہ یوں سمجھیے کہ کل صبح ہی سے فون آنے، جمعرات سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بات ہوگی یا نہیں. تو اللہ کا احسان ہے کہ ان حالات میں بھی دین کی باتیں اپنی جگہ پہنچ رہی ہے. اس مسجد کے توسل سے اللہ تعالیٰ دین کو پہنچانے کی اور صحیح طور پر سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مرنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو. مجھے آج اسی پر کچھ ایصال ثواب پر 1-2 باتیں کرنا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے والا جب اس دنیا کے اندر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی پانی میں گوتے لگا رہا ہو، ڈوب رہا ہو اور اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کنارے پر انسان پہنچ کر اس کو ہاتھ دیتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح عالم برزخ میں جو جاتا ہے، جو موت کے بعد رخصت ہوتا ہے، وہ گویا کہ پانی میں گوتے لگا رہا ہے، ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے. اور جب ہماری طرف سے ایصال ثواب ہوتا ہے، جو کچھ ہم پڑھ کر یا صدقے کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے یا نفلی عبادت کے ذریعے سے جو کچھ پہنچاتے ہیں، تو وہ ہمارے اس ایصال ثواب کی بنیاد پر کنارے پر آ جاتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے. ان کا لقب ہی تھا محدث. بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے قرآن کریم کے کچھ پاروں کی تفسیر لکھی ہے. اس میں لکھا ہے انہوں نے سورہ انشقاق کی تفسیر میں کہ جب عالم برزخ میں انسان پہنچتا ہے اور اس پر کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا اور اس کے اپنے اعمال بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں جو عالم برزخ میں اس کو بچائیں. عالم برزخ کا مطلب ہوتا ہے اس دنیا اور قیامت کے بیچ کی جو دنیا ہے، جو موت کے بعد کی جو دنیا ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. یہ ہمارا عقیدہ، عقائدی مسائل میں سے ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، اور اس کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے اعمال بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں جو اس کے لیے باعث خیر و برکت بنے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال، جیسے نماز لے کر گیا، روزے لے کر گیا، زکوٰۃ لے کر گیا، حج لے کر گیا، اچھے اخلاق لے کر گیا، اچھے کیریکٹر لے کر گیا، اچھی زندگی لے کر گیا، وہ بھی اس کے لیے باعث ثواب ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا 3. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا دفتر جو ہے، اعمال نامہ جو ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں. اس نے دنیا میں کوئی عمارت بنا دی تھی جس سے امت مستفیض ہو، یا اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، یا اس نے اپنا علم چھوڑا، لوگوں کو پڑھایا، اور وہ سلسلہ علم کا دنیا میں جاری ہے. تو قبر میں جانے کے بعد بھی
یہ 3 سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے جس کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے اعمال بھی ایسے نہیں کہ جو اس کے لیے باعث خیر و برکت بنتے ہو۔ تو فرمایا کہ عالم برزخ میں ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، اس دریا میں اس کو ڈبو دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی کی طرف سے جب ایصال ثواب کا مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ پوری امت کے لیے ایصال ثواب کو انسان کرتا ہے، تو ایسے موقع پر اس ایصال ثواب کرنے والے کا کوئی حصہ اس ڈوبنے والے کو دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ نکل آتا ہے۔ حضرات صوفیہ نے باقاعدہ اس پر عالم مکاشفہ بیان فرمایا ہے اپنا، کہ عالم کشف میں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ سمندر کی تہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا والوں کی طرف سے ایصال ثواب گیا، تو وہ باہر آئے اور ان کو پوچھا گیا کہ تم اندر میں کھوئے ہوئے تھے، کیسے نکل آئے؟ تو کہا فلاں صاحب کے ایصال ثواب نے ہمیں بچا لیا۔ تو ایصال ثواب بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے بخاری مسلم کی روایت ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ روزانہ ہم قبرستانوں سے گزرتے ہیں اور قبر کے قریب سے ہمارا گزر ہوتا ہے، کم سے کم قبرستانوں کے قریب سے تو ضرور ہم گاڑیاں لے کر گزرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں یا الحمد شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ حضرات صحابہ کرام نے بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال فرمایا کہ حضرت کبھی کبھی ہمارا راستوں میں گزرنا ہوتا ہے اور وہاں مسلم کی قبریں آتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو کیا فرمایا حضرت نے؟ اتنا بہترین جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا پہلے تو ان کو سلام کر لو، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد فرمایا ان کے لیے دعا کرو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ آگے ایک دعا اور نبی علیہ السلام نے بتائی، وَنَسْأَلُ اللَّهُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ، اور ہم عافیت مانگتے ہیں تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ 2 دعائیں، یغفر اللہ لنا ولکم، ہماری بھی اللہ مغفرت کرے، اے قبرستان والو تمہاری بھی اللہ مغفرت کرے، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی ہمیں بھی عافیت عطا فرمائے، تمہیں بھی عافیت عطا فرمائے۔ پھر ان کو تسلی دو، کیا تسلی دو؟ انتم لنا سلف ونحن اثر، اثر کا معنی پیچھے آنے والا، اسی لیے حدیث شریف کو اثر اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، لیکن آپ کی روایات پیچھے رہ گئی، آپ کی روایات دنیا میں رہ گئی، اس لیے حدیث شریف کو اثر بھی کہا گیا، آثار بھی کہا گیا۔ تو انتم لنا سلف، آپ ہم سے پہلے قبر میں گئے ہو، ونحن اثر، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ ان کو تسلی دو کہ ہم بھی اسی دنیا کو چھوڑ کر اس شہر خاموشہ کے اندر، اس خاموش شہر کے اندر ہم بھی آنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی قبر سے گزر ہو یا قبرستان والوں سے گزر ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، ان کو سلام کر لیا کرو، ان کے لیے دعا کر دیا کرو۔ اور پھر ہمارا اپنا معمول بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ ایصال ثواب کریں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی میت کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے حالات کیا ہے، تو لکھا ہے کہ عشاء کی نماز سکون کے ساتھ پڑھیں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ 4 رکعت نفل نماز، جو بھی صورت اس میں آئے وہ پڑھ لے، چاہے والضحیٰ پڑھے، علم نشرح پڑھے، والتین پڑھے، جو بھی صورت آ جاتی ہے ان 4 صورتوں کو پڑھ لے، اور 4 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کر دے مرحوم کو، یعنی جس سے متعلق ہمارے دل میں خیال گزر رہا ہے ہم اس کے متعلق ایصال ثواب کر دیں۔ فرمایا یہ عمل معمول کے ساتھ بناؤ، روزانہ 4 رکعت ایصال ثواب کا، کچھ دن نہیں گزریں گے کہ آپ اپنے اس میت کو اس کیفیت کے ساتھ دیکھو گے جس کیفیت میں اس عالم میں رکھا ہوا ہے، جس کیفیت وہ اس دنیا سے جانے کے بعد رکھا ہوا ہے، اس کی روح کا جو پوزیشن ہے، اس کا جو مقام ہے اس عالم کے اندر، اس پوزیشن کو آپ دیکھ لو گے۔ اگر تسلسل کے ساتھ یہ عمل کر کے
4 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ ایصال ثواب میں ہمارے بزرگوں نے، حضرات صحابہ کرام نے، تابعین نے لکھا ہے کہ صرف مخصوص طور پر ہی کسی ایک کو ایصال ثواب کرنا یہ بھی اپنی جگہ جائز ہے، کوئی اشکال نہیں۔ اپنے والدین کو ایصال ثواب، اپنے بھائی بہن کو، اپنے اقارب کو، رشتہ داروں کو، اساتذہ کو، مشائخ کو، پوری امت مسلمہ کو بھی ایصال ثواب کریں۔ ہمارے مفسرین میں ایک عظیم المرتبت مفسر ملتے ہیں، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور ہے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کا نام ہے مفاتیح الغیب، لیکن مشہور ہے تفسیر رازی سے۔ یہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے، عجیب و غریب ان کی تفسیر ہے۔ انہوں نے جب اپنی تفسیر کو مکمل کیا تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اذا کملت تفسیر، جب انہوں نے تفسیر کو مکمل فرمایا تو اخیر میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری اس تفسیر کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں ان لوگوں کے نام پر جن کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بڑی تفسیر ہے۔ جب انہوں نے تفسیر شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا تب وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں تفسیر شروع کروں تو بسم اللہ پر 10,000 مسائل لکھوں گا، صرف بسم اللہ پر۔ آپ انداز لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم ان کو دیا ہوگا۔ تو عجیب و غریب شخصیت ہے۔ آپ نے جو تفسیر لکھی، فرمایا کہ اے اللہ میری اس تفسیر کا میں ایصال ثواب کرتا ہوں ان لوگوں کے نام جن کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اور ان کے اپنے اعمال بھی ایسے نہیں ہیں جو ان کو عالم برزخ میں، عالم قبر میں ان کو بچا سکے۔ میں ان کے نام ایصال ثواب کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ان کا یہ بڑے دل سے ایصال ثواب کرنا، وسعت قلبی کے ساتھ ایصال ثواب کرنا، بڑے ظرف کے ساتھ، اس کے لیے بھی بڑا دل چاہیے۔ آج تو لوگ کوئی کتاب لکھتا ہے تو مخصوص میرے ہی والدین، مخصوص میرا فلاں شیخ، مخصوص میرا فلاں استاذ۔ یہاں حضرت نے اتنی بڑی تفصیل لکھ کر کے ان لوگوں کے نام ایصال ثواب کیا جن کے لیے کوئی ایصال ثواب، امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، یا اولاد تھی اور آوارہ ہو گئی، بیکار ہو گئی، عبث ہو گئی، ان کے نام پر کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور اپنے اعمال بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں جو ان کو عالم برزخ میں بچا سکے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پچھلی زندگی جو ہے وہ بہت خراب تھی، عیاشی کی تھی، لوٹ مار کی تھی، اور نہ معلوم کیسی زندگی ان کی تھی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا دوڑ رہا ہے، بہت بڑا اژدہا جو ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور وہ بھاگ رہے ہیں۔ راستے میں ایک ضعیف آدمی ملا، اور وہ حضرت کہنے لگے مالک ابن دینار اس ضعیف سے کہ مجھے بچا لے۔ تو وہ ضعیف کہنے لگا کہ میں نہیں بچا سکتا ہوں، میری کمزوری ہے، میں ضعیف ہوں، میرے اندر وہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ میں بچا سکوں۔ دوڑتے رہے۔ اس کے بعد اس ضعیف نے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ رہتے ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت، تیری اولاد نابالغی کی حالت میں مر گئی ہو تو اس پہاڑ کے پیچھے ہیں، وہ تجھے بچائے گی۔ وہ دوڑتے دوڑتے وہاں گئے اور آواز دی اپنی بیٹی کو جو قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے انتقال کر چکے تھی، اس کو آواز دی، وہ دوڑی ہوئی آئی اور اپنے باپ کو لپٹ گئی تو کہا بیٹی یہ اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، مجھے بچا لے۔ تو بیٹی نے یوں اشارہ کیا، وہ اژدہا چلا گیا۔ پھر اس بیٹی نے ایک آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ بڑھاپا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، چہروں پر نلکیاں پڑنے لگی، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ سے ڈرو۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 گناہ کبیرہ ہے، لیکن 3 شخصیتوں کے لیے اکبر الکبائر ہے، یعنی کبیرہ میں بھی بہت بڑا، کبیرہ تو ہے، کبیرہ میں بہت بڑا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے۔ تجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے کون مار ڈالتا تھا سچ بولتا تو تو بادشاہ ہے، گھر کا بڑا ہے، تو جھوٹ کیوں بولا؟ اس پر اس کو ڈبل گناہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، برا ہو کر زنا میں مبتلا ہو، برا ہو کر قبر میں جا رہا ہے، چہرے پر داڑھی سفید ہو گئی ہے، نلکیاں پڑ گئی ہے،
اور اندر سے نفس جوان ہو رہا ہے. فرمایا اس کو ڈبل گناہ ہوا کرتا ہے. اور ایک وہ انسان جس نے اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ غلط کام کیا. زنا ویسے بھی نفس سے زنا بدترین ہے، لیکن پڑوسن کے ساتھ کرنا یہ اکبر القبائر ہے. اس لیے اکبر القبائر ہے میرے بھائیوں کہ حقیقت یہ ہے پڑوسی نے تجھ پر اعتماد کیا تھا، جس نے اعتماد کیا تھا اسی کا گھر مارا تو نے. تو الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی وہ دن نہیں آیا، ڈر جائیں. صبح اٹھے مالک ابن دینار معبر سے تعبیر پوچھی، فرمایا وہ اژدہا تیرے برے اعمال تھے، اور وہ جو ضعیف تھا وہ تیرے نیک عمل تھے، اتنے کمزور تھے کہ تجھے بچا نہ سکے. اور وہ بیٹی نے تجھ کو بچا لیا، وہ تیری مرحومہ بیٹی قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے جو مری وہ ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال کا ضعف اور کمزوری جو ہے وہ انسان کو پھر بچا نہیں پاتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ساری امت کے لیے دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں. اب ہم جب دعا کرتے ہیں تو چلو مان لو ہمارے تو مختصر سے جملے ہوتے ہیں، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو معاف فرما، اللہ میں نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھا، الحمد شریف پڑھا، اللہ ان کا ایصال ثواب کر دے، میں نے $10 دیے ہیں، اللہ پوری امت کے مسلمانوں کو ایصال ثواب. کتنا معمولی سا مسئلہ ہے، معمولی سا، لیکن ہم معمولی سمجھتے ہیں. یہ قبر میں سوئے ہوئے کو پوچھو کہ ڈوبتے ہوئے کو نکالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اندر سے جو اندر میں جو ہے نا اس کو نکالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کتنا بڑا عمل ہے. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، بس اس آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. حق تعالی جل شانہ نے ہمیں ایک دعا تلقین فرمائی، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. ربنا اغفر لنا، اے اللہ میری مغفرت فرما، ہماری مغفرت. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان سارے لوگوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ دنیا سے روانہ ہو گئے. سبقونا، دیکھو قرآن ہم کو کہہ رہا ہے سارے لوگوں کے لیے دعا کرو. کیا بگڑ جائے گا میرا، میں پوری امت کے لیے دعا کروں تو. سبقونا بالایمان. تیسری نصیحت اللہ اس آیت پہ کر رہا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ مومنوں کے باب میں میرے دل سے کینے کو نکال دے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے مرحوموں کے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو معافی عطا فرمائے، حسنات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.